الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن لَّن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی نصیحت کے لیے، سبق کے لیے تقوی سے سرشار صبر کے اوپر پورے طور پر جمنے والے حضرات صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ایک مثال پیش کی ہے۔ اور 3-4 دن درس میں آپ نے سنا تھا پہلے کہ اگر تقوی کرو، اختیار کرو، صبر اختیار کرو تو ایک تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، نمبر 2 دشمن کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی اور ان کی تدبیریں تمہیں نقصان نہیں دے سکیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وہاں تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ آج بھی اللہ نے اس کا نقشہ بدر کی صورت میں پیش کیا ہے۔ پہلے آپ نے غزوہ احد کی مثال بھی سنی۔ آج اللہ نے فرمایا او صحابہ، تقوی تمہارا تھا، پرہیزگاری تمہارے اندر تھی، صبر تھا، تو اللہ نے تمہاری بدر میں کیسی مدد کی جب تم انتہائی کمزور تھے، اسباب نہیں تھے، بغیر اسباب کے اللہ نے تمہاری مدد کر دی۔ پھر فرمایا ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو، قدردان بنو۔ اور فرمایا بدر کے موسی نمونے کے طور پر اللہ نے فرمایا بدر میں صحابہ پہلا کام ہم نے کیا، تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتہ اتارا۔ جب دشمن نے پروپیگنڈے کے طور پر تمہیں مرعوب کرنے کے لیے کہا کہ ہمارا 3000 کا لشکر آ رہا ہے، اللہ نے فرمایا میں بھی رب اللہ یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، فرمایا 3000 فرشتے میں بھی بھیجتا ہوں، کافی ہیں۔ جب دشمن نے پروپیگنڈا ایک اور کیا کہ 5000 ہمارا لشکر آ رہا ہے ایک اور جگہ سے، اللہ نے فرمایا میں بھی 5000 بھیج رہا ہوں، جم کر کام کرو، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، تم دین پہ رہو، دین والا تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ آج کی مسلمان کو بھی دین والا بنا دے۔ آج مشکل حالات میں مسلمان پر مشکلات ہیں، سب کچھ ہے، وہ آپ جانتے ہیں، تذکرے کی ضرورت نہیں، لیکن مسلمان دین پر نہیں، تذکرے کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو دین پر متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے مثال میں ذکر کر کے فرمایا
وَلَقَدْ اور پکی بات ہے ناصرہ مدد کی ہے کم تمہاری اللہ نے بے بدرن بدر میں وَأَنْتُمْ حالانکہ تم واو حالیہ اذلہ انتہائی کمزور تھے، افراد میں اسلحے میں سب کچھ کمزوری تھی۔ فَاتَّقُوا اللہ پھر اللہ نے مدد کی تو اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ ہم سب کو پرہیز اور تقوی نصیب فرمائے۔ فرمایا اسی موقع پر دیکھو اذ تقول نبی میں نے آپ کو وحی سے بتایا، آپ صحابہ کو کہہ رہے تھے اذ تقول جب نبی آپ فرما رہے تھے للمؤمنین صحابہ کرام کو، اللہ نے صحابہ کو مومن کہا، گارنٹی اللہ دے رہا ہے۔ فرمایا کیا کہا تھا آپ نے؟ اللہ یکفیکم کیا ہرگز کفایت نہیں کرے گا تمہیں، ان یمدکم یہ کہ تمہارا مدد کرنا، ربکم تمہارے رب کا، بثلاثت آلاف 3000 من الملائکت فرشتوں میں سے، منزلین اتارے جانے والے۔ 3000 فرشتے تمہیں کافی نہیں ہوں گے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا ایک اور بات سنو، بلا کیوں نہیں، ایک فرشتہ بھی کافی، لیکن ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم اور وہ آئیں کافر تمہارے پاس، من فورہم اسی فوراً جلدی بھی، ہذا یمددکم کو یہ ہے مدد تمہاری، ربکم تمہارے رب کی، بخمسۃ آلاف 5000 فرشتوں کے ساتھ، من الملائکۃ ملائکہ میں سے، مصومین نشان والے ہوں گے وہ، اور 5000 فرشتے نشان زدہ آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے صبر اور تقوی کی مثال پہلے آپ کے سامنے بھی پیش کی، بدر کی بھی ایک مثال پیش کی تھی، احد کی بھی، آج بھی اللہ نے اسی ضابطے کو پکا کیا اور یہ بتا دیا کہ صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، ان دو چیزوں کے اوپر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، مشکل حل ہو جاتی ہے۔ مشکل حل ہونے کی یہ چیزیں ہیں، اللہ سب مسلمانوں کو یہ توفیق دے۔ پرہیز کرتے نہیں ہیں، تقوی اختیار کیا نہیں، صبر نہیں ہے، تو رحمت کیسے آئے گی، مشکل کیسے حل ہوگی، مدد کیسے آئے گی؟ فرمایا مدد کے یہ نسخے ہیں۔ اور نمبر 4 فرمایا دشمن کی ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی۔ تقوی میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، غیب سے اللہ کی مدد آتی ہے، آج اللہ نے اس غیب کی مدد کا ذکر کیا۔ اور دشمن کی ساری طاقتیں نقصان بیکار معطل، کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا آپ کو ان کافروں کی تدبیریں ذرا برابر بھی نقصان نہیں دیں گی۔ اللہ کا اعلان ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کا اعلان نہیں ہے، یہ کسی وزیر کا، کسی حکمران کا اعلان نہیں ہے کہ چلو جی ویسی اعلان ہے، یہ سچے رب کا سچا اعلان سچے قرآن میں ہے، جس کے اندر 100% گارنٹی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور وہ اللہ نے آگے ذکر کیا ہے، فرمایا صحابہ دیکھو، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ اور پکی بات ہے اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ حالانکہ تم انتہائی کمزور تھے۔ اذلہ ذلیل کی جمع ہے، ذلیل کا لفظ ہماری اردو میں بھی مستعمل ہے، لیکن عربی کا مستعمل لفظ، استعمال شدہ لفظ ذلیل کا ایک معنی ہوتا ہے نرم مزاج۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور یہ اچھا وصف ہے، نرم مزاجی۔ سخت مزاجی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نرم مزاج ہمارا نبی بھی تھا، کافروں کے ساتھ بھی نرم مزاجی سے پیش آتا تھا، اور صحابہ کرام کو بھی اللہ نے نرم مزاج بنایا تھا۔
نبی کی تربیت کی وجہ سے، دین کی تربیت کی وجہ سے۔ اور قرآن نے اس کا ذکر کیا دوسری جگہ، اللہ نے ذکر کر کے مومنوں کی صفات ذکر کی ہیں۔ مومنوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ مومن اذلت، نرم مزاج ہیں مومنوں کے لیے، اور اعزہ، سخت تند مزاج ہیں کافروں کے لیے۔ آج ہم کافروں کے آگے گیدڑ، اپنوں میں شیر۔ اللہ ہمیں یہ وصف، قرآن نے مومنین کی صفت آگے ذکر کی، چند دن بعد آئے گی آپ کے سامنے، کہ مومنوں کے اندر یہ صفت ہو، اپنوں میں مہربان، مسلمانوں میں مہربان، دشمن کے لیے سخت ہو۔ اور واقعتاً حضرات صحابہ کرام یہی تھے، اللہ نے ذکر کیا رحماء بینہم، آپس میں بہت مہربان، اشداء علی الکفار، کفر پر سخت۔ یہاں اللہ نے ایک معنی یہی ہے، یہ معنی بھی ہے کہ صحابہ تم نرم مزاج تھے، تمہاری نرمی اور برداشت کی وجہ سے برداشت میں صبر آتا ہے، اللہ نے مدد کر دی۔ نمبر 2، اذلہ کا معنی ذلیل کی جمع ہے، ذلیل کا معنی حقیر بھی ہے، اور وہ قرآن نے ذکر کیا ہے، قل اللہم مالک الملک، کہ وہ نبی یہ اعلان کر دے مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے، تعز من تشاء و تذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، و تذل، اور جسے چاہتا ہے ذلیل، حقیر، کم تر کر دیتا ہے۔ ذلیل کا معنی کم تر بھی ہے، حقیر بھی ہے، لیکن یہاں یہ معنی نہیں ہے۔ صحابہ حقیر کم تر نہیں ہے، نرم مزاج تھے۔ تیسرا، عربی لغت کے اندر ذلیل کا معنی ہوتا ہے انتہائی کمزور، اور یہاں یہ معنی ہے کہ بدر میں تمہاری مدد کی، وانتم اذلہ، تم انتہائی کمزور تھے۔ کس میں کمزور؟ افراد میں کمزور، کافروں کا تعداد زیادہ تھی، وہ پچھلے ہفتے آپ نے سنا، مسلمان 313 بدر میں کھڑے ہیں، تعداد میں کمزور، اسلحہ کمزور، 2 تلواریں 8 زرہ، 2 تلواریں میدان میں ہے، لڑائی کفر سے، کتنے کمزور ہیں اسلحے میں۔ لیکن مسلمان اسلحے کے زور پر، افراد کے زور پر نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی طاقت اور ایمان کی طاقت کے زور پر ہوتا ہے، اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، اور اس وقت یہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو افراد میں بھی کمزور، اسلحے میں بھی کمزور، اسباب میں بھی کمزور، کوئی سبب نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، 2 گھوڑے تھے بس، تلواریں نہیں ہیں، اتنے کمزور۔ اور میں نے ذکر کیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پہنچے، پڑاؤ کیا، ابو جہل کے لشکر نے جا کر پانی پر بھی بدر کے چشمے پر کنٹرول کر لیا، اچھا علاقہ زمین کا کنٹرول کر لیا، اور جہاں صحابہ پہنچے ریت، پانی نہیں ہے۔ فرمایا ہر قسم کی کمزوری تمہارے اندر تھی، ظاہری طور پر تمہاری کوئی صورت نہ افراد کے اعتبار سے، نہ اسلحے کے اعتبار سے، نہ اسباب کے اعتبار سے تھی، نہ کھانے کے اعتبار، بھوکے تھے، اور روزہ رکھتے رکھتے وہاں پہنچے، 17 رمضان کو پہنچ گئے، کیفیت ہی عجیب، کمزور۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، صحابہ آئے تھے ابو سفیان کے قافلے کے لیے، ابو جہل کا قافلہ آ گیا، کیا ارادہ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی، نحن سہام، ہم ہیں تیر، این ترمی بہم، ان تیروں کو جہاں پھینکتے پھینکو، سمندر میں پھینک ہم سمندر میں جائیں گے، آگ میں پھینک ہم آگ میں جائیں گے۔ تیر کو تیر پھینکنے والا جدھر پھینکتا ہے۔ واہ صحابہ تمہاری کمال جانے ساری تھی، اللہ تم پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ یہ نہیں کہا چونکہ یہ ہے چنانچہ یہ ہے، یہ چونکہ چنانچہ والے نہیں تھے، اسی لیے اللہ نے نبی کو چن کر یہ لوگ دیے تھے، کہا ہم تو سہام ہیں، پھینکو ہمیں، آپ کی چاہتے دشمن کے مقابلے میں بغیر اسلحے کے آگے بڑھیں گے، ہمیں اسلحے کی نہیں، ہمیں اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہے، اللہ کی قدرت کا بھروسہ ہے۔
نبی نے فرمایا پھر ڈٹ جاؤ. فرمایا تم کمزور تھے، اسلحے میں بھی کچھ بھی نہیں تھا. مد مقابل کافر ہیں، لشکر ہے، جرار لشکر ہے، اسلحہ ہے، اور ناچنے والے گانے بجانے والوں کی چھنکار ہے، شعر کہہ کر جوش دلانے والی لڑکیاں موجود ہیں، شراب پلانے والی موجود ہیں، اور ان کو شبیب تشبیب کے شعر پڑھنے والی ہیں، جوش دلانے والی موجود ہیں. سارا کچھ تھا. لیکن صحابہ کرام کی اللہ نے مدد کی. فرمائے کیسی مدد کی ہے؟ اور وہ آگے اللہ نے نقشہ جب صحابہ کرام صفیں سیدھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سامنے کافر، پہلی مدد اللہ نے کی آگے چل کر آنے والا ہے. مسلمانوں کو کافر تھوڑے سے نظر آنے لگے اور کافروں کو مسلمان اپنے سے ڈبل نظر آنے لگے. دونوں کام ہو گئے ہیں. انہوں نے دیکھا کافر تھوڑے سے، حوصلہ بڑھ گیا، واہ اللہ بھی بڑھانے والا ہے. اور کافروں نے دیکھا مد مقابل بے شمار تعداد ہے، اور تھی بھی نظر ان کو نہیں آئی، لیکن اللہ نے دکھائی ہے. وہ کانپنے لگ گئے، یا اللہ اتنے بڑے لشکر سے کیسے لڑیں؟ پریشان. یہ اللہ نے مدد کے حالات بنائے. مدد کرنے والا وہ. لڑائی لڑی گئی، کمال کی لڑائی ہوئی ہے. کچھ بھی نہیں. آگے زرہ پہنے ہوئے بڑے بڑے بدماش تھے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث میں آتا، مغازی امام بخاری نے نقل کیا، باقی بھی تمام حدیثوں میں وہ حدیث مختلف جگہ آتی ہے لیکن اور الفاظوں سے آتی ہے. نبی سترے کا قیام کرتے. یہ سترے نہیں رکھے ہوئے آپ نے، نمازیوں کے آگے ڈنڈا نہیں رکھتے ہیں، اس کو سترہ کہتے ہیں. یہ نبی کی سنت ہے، ہم نے اسی لیے بنا کر رکھ دیے ہیں. گناہ سے بھی لوگ بچ جائیں، لوگوں کی نماز بھی خراب نہ ہو، سنت بھی پوری ہے. بڑی مساجد میں اس کا ہونا ضروری تھا. تو اللہ نے جہاں یہ وسعت دی، ہم نے اس کا اہتمام کر دیا. اللہ ساتھ تعاون کرنے والے ساتھیوں پر رحمت نازل فرمائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سترہ اتنا ہی تھا جتنا یہ آپ کا ڈنڈا نہیں ہے. یہ ایک ہاتھ ہے، ایک ہاتھ، ایک گز، یہ عربی کا گز ہوتا ہے. زبیر و عوام نے دیکھا عبیدہ ایک آدمی تھا، بڑا بدماش تھا، 2 زرہ پہنی ہوئی تھی، سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا. اور غرور، 2 زرہ لوہے کی اٹھانی بڑی مشکل کام ہے. بڑا بہادر پہلوان تھا، اور ابو جہل کے لشکر کے آگے بڑے غرور میں ناچتا تھا. ہے کوئی میرا مقابلے والا، میں رون ڈالوں گا. اور یہ اس کا ذہن تھا کہ مجھے کسی کا تیر نہیں لگے گا، میرے اوپر لوہا ہے، تلوار نہیں، میرے اوپر لوہا ہے. ایک زرہ کے بجائے 2 زرہ. اللہ، جنگ لگی ہوئی تھی. بڑا بدماش دور ناچتا تھا. حضرت زبیر بن عوام کے پاس چھوٹی سی کمان تھی. کمان میں تیر ڈالا، نشانہ فٹ کر کے مارا، بسم اللہ کر کے. اس کا غرور اللہ نے توڑا. بسم اللہ کر کے تیر مارا، اور سارا لوہے میں تھا، آنکھیں کھلی تھی، نشانہ فٹ کیا آنکھ پر. آنکھ سے ادھر تیر لگا، کھوپڑی سے تک پہنچ گیا. کھوپڑی سے پار ہوا، پیچھے لوہے کی زرہ تھی، کوئی ہیلمٹ، ہود، وہ لوہا تھا، لوہے کو تو تیر مار کاٹ نہیں سکتا. آگے تیر مڑ گیا، ادھر سے جا کر کھوپڑی سے نکلا، تیر مڑ گیا تھوڑا سا. آگے لوہا ہے، لوہا مڑ نہیں تھا. تیر نے اتنا کھینچ کے مارا. واہ ایمانی طاقت والو، اس تیر میں زور کتنا تھا. سب کاٹ کر پیچھے چلا گیا. تو اتنی شدت سے گیا، آگے رکاوٹ آئی تو تیر کو مڑنا پڑا. گرا بدماش چیختا ہوا. زبیر نے دیکھا کام ہو گیا. بعد میں زبیر قریب گئے اور کہنے لگا اپنا تیر بدماش کے اندر نہیں چھوڑوں گا، میں اس تیر سے اور کام کروں گا. بھی تیر ہی نہیں تھے بیچاروں کے پاس. اور قریب گیا، اس کے پیشانی پر پاؤں رکھا، سینے پر پاؤں رکھا دونوں، اور تیر کو نکالنا چاہا. تیر تو یہاں پھنس گیا، جا کر ٹیڑھا ہو گیا. ادھر زور سے کھینچا، سارا تیر نکل کر آ گیا. اور لہو لہان تیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. یا رسول اللہ، عبیدہ بن حارث کو ٹھکانے لگا دیا. عبیدہ بن سعید
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبیدہ بن سعید کو ٹھکانے لگا، نبی نے فرمایا اتنے بڑے بدماش جو اتنا خرانٹ تھا، اور کہتا ہے میں ایک ہاتھ سے 20,000 بندوں کو زہر کر سکتا ہوں۔ بڑی بدماشی دکھاتا تھا۔ یہ مدد کرنے والا کون؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام کرو، میں مدد کی تھی، اور بڑا بدماش ڈیر ہوا نا، کفر کانپنے لگا۔ نبی نے اسی نیزے کو، ٹیڑے نیزے کو اپنے ساتھ سفر میں بطور یادگار رکھتے تھے، اور جہاں میدان میں نماز پڑھاتے نا، اسی وہ ٹیڑا سا اوپر مڑا ہوا وہی نیزہ ہوتا۔ نبی فرماتے رکھو امام کے آگے سترا، امام کے آگے سترا ہو جائے، مقتدیوں کے آگے سترا نہ بھی ہو تو چل جاتا ہے۔ امام چونکہ سب کا امام ہوتا ہے، امام قرات کرتا ہے، سب کی قرات ہوتی ہے، امام کا سترا سب کا سترا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنا سترا کھڑا کر دیتے، میدانوں میں نماز، اللہ اکبر، آگے پھر نظام چلتا رہتا تھا۔ وہ تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جہادی لشکروں میں اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بعد میں ابو بکر صدیق کے پاس، بعد میں عمر کے پاس، بعد میں عثمان کے پاس، بعد میں کرتے کرتے زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے پاس گیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر پھر یہ بھی خلفاء میں سے خلیفہ بنے تھے، 7ویں نمبر کے خلیفوں میں سے آئے تھے۔ یہ کچھ عرصہ خلافت کی، پھر شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ تاریخی وہ نیزہ ہوتا، دنیا دیکھ کر حیران ہوتی تھی۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بدر میں اترتا، عبداللہ بن مسعود چھوٹے سے قد کے تھے، پتلے سے تھے، بظاہر کافر کہیں کہ ہم اس کو چانٹا مارے یہ گر جائے گا، لیکن اللہ نے ابو جہل کی گردن اسی سے کٹوائی ہے، اسی عبداللہ بن مسعود سے۔ ابو جہل کی بدماشی اسی کے ذریعے سے زہر ہوئی تھی۔ ویسے اب وہ آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ویسے پہلا حملہ کرنے والے حضرت معاذ اور معوذ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نوجوان، پھرتیلے انداز میں وار کر کے، نوجوان میں ذرا تیزی زیادہ ہوتی ہے، جمتا کا میں ایک وار کر کے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ اس کا کام تمام کرنے والا معاذ بن افراب آدمی گیا، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کرو بدماش کا، پڑا ہوا تھا لیٹا ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود گئے اور تلوار رکھی، یہاں گردن کاٹنے لگا۔ غرور اور تکبر انتہا کا تھا۔ ابو جہل کا کہنے لگا افسوس ولو غیر اکار قتلنی، آپ جیسے ایک کمزور کسان کے علاوہ مجھے کوئی سردار مارتا نا، میں کہتا سردار نے سردار مارا، آج مجھے ایک کمزور ترین مسلمان مار رہا ہے۔ اس کا غرور بڑا تکبر تھا، بڑا تکبر۔ پھر کہنے لگا اچھا ایک بات کرو، ادھر سے گرد میرا سر نہ کاٹو، اس طرح نیچے سے کاٹو تاکہ میرا سر مقتولین میں رکھا جائے گا، میری گردن لمبی نظر آئے اور مجھے سردار ہونے کا اعلیٰ شرف نازل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، محدثین کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بدماش اور فرعون یہ ابو جہل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کو جس وقت پکڑ ہوئی ہے، وہ کہتا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اس کو غوطے لگے تو یہ بدماش مارا ہوا ہے، مر رہا ہے، کہتا ہے کاش مجھے فلاں مارتا، کاش میری گردن ادھر سے کاٹو۔ اس کا غرور ختم، اس کا تکبر ختم نہیں ہے، اتنا بڑا بدماش تھا یہ۔ اسی لیے اس کے مقابلے میں اللہ نے نبی بھی بہت بڑا بھیجا، بڑا بدماش تھا یہ۔ لیکن عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن سر تن سے جدا کر کے لائی ہے، اللہ نے مدد کر دی، 70 مارے گئے۔ عجیب کیفیت عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی میدان میں چلتا تھا، ہم اور صحابہ بھی چلتے تھے، ہم نے 2 باتیں بڑی عجیب دیکھی ہیں۔ ہم آگے جاتے کہ کسی کافر کو ماریں، وہ کافر ہم سے پہلے چیخ مار کر گر جاتا تھا، یہ کیا تھا؟ بندے تک ہم پہنچتے نہیں، وہ گر جاتا ہے اور چیخ مارتا تھا ایسے جیسے اس کو بڑی زبردست چوٹ لگی ہے۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ دیکھا لشکر میں یہ دائیں بائیں آوازیں آتی تھیں، اقدم یا خیزوم، اقدم یا خیزوم، خیزوم آگے بڑھو، خیزوم آگے بڑھو۔ ہم میں سے کسی صحابی کا نام خیزوم نہیں ہے، نہ ہمارے گھوڑے اور اونٹ کا نام خیزوم تھا۔ یہ خیزوم کیا چیز تھی؟ آگے بڑھو آگے بڑھو، نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنا تھا تم نے؟ کہا جی 2 کام ہم نے دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم کافر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے تھے نا، اللہ نے فرشتے بھیجے ہوئے تھے 1000، اور فرشتہ پہلے چانٹا مارتا تھا، کافر وہ لگتا جا کر، اس نے چیخ نہیں تھا، کافر نے فرشتے کا چانٹا کیسے برداشت کرتا؟ اور فرمایا یہ اقدم جو حزوم تھا یہ جبرائیل تھا بولنے والا، اور جبرائیل کا گھوڑا جو تھا اس کا نام حزوم تھا۔
وہ گھوڑے پر سوار آیا 1000 کا لشکر لے کر. اللہ نے اس کا ذکر کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. پکی بات ہے اللہ نے تمہاری مدد میں کیسی مدد کی حالانکہ تم کمزور ترین تھے، اسلحہ ہی نہیں ہے. امیہ بن حلب بڑا بدماش تھا، یہ بڑی مشکل سے آیا تھا جنگ میں. اس کو پتہ چل گیا تھا مارا جاؤں گا، بیوی نے بھی روکا، آ گیا، بس تقدیر لائی تھی اس کو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لی ہے امیہ کو، کھجور کی پرانی ٹہنی پڑی، تلوار ہی نہیں، ڈنڈا ہی نہیں ہے. نبی نے وہ چھڑی نیچے گری ہوئی لی ہے اور اس کو ماری، ادھر لگی ہے. چیختا ہوا بڑبڑاتا ہوا ہاتھی کی طرح بھاگ رہا، آئے مر گیا، آئے مر گیا، آئے تباہ ہو گیا، آئے تباہ ہو گیا. آگے کافروں نے کہا کیا ہو گیا، تو ہمارا کمانڈر ہے. ابو جہل بڑا کمانڈر تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، امیہ، یہ دوسرے درجے کے جرنیل تھے کافروں کے. تو ایسے کرتا ہے؟ اس نے کہا میرے لگ گئی ہے. کہا کہاں لگی ہے؟ نہ خون نہ کچھ. کہا ادھر لگی ہے. انہوں نے کہا پاگل، معمولی سی ٹہنی لگی ہوئی، سرخ سا نشان نظر آتا ہے کہ ادھر کچھ لگا ہے، وہ بھی معمولی بات. لوگوں کو بڑی بڑی تلواریں اور ڈنڈے لگتے ہیں، تو اس کے اوپر چیختا ہے. کہنے لگا یہ مت دیکھو، مجھے بھی پتہ ہے چھوٹی سی ٹہنی لگی ہے، یہ مت دیکھو چھوٹی ٹہنی لگی ہے اور معمولی سا نشان نظر آیا تمہیں، یہ دیکھو کس کے ہاتھ سے لگی ہے. یہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ سے لگی ہے، اور یاد رکھو یہ سچا ہے، اس کے ہاتھ سے تباہی آیا کرتی ہے. اور اسی کے بعد اس کو کینسر لگا، جسم پھٹتا چلا گیا، پھٹتا چلا گیا، لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی. یہ مدد کس نے کی؟ اللہ نے. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیز اختیار کرو، ناجائز سے بچو، لعلکم تشکرون. آگے اللہ نے اسی کا ذکر کیا. کافر 1000 تھے، اللہ نے 1000 فرشتے بدر میں اتارے ہیں، وہ لڑے بھی ہیں. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا خیزون بھی تھا، جبرائیل کا گھوڑا، باقی فرشتے بھی تھے. لیکن کافروں نے ایک موقع پر شوشہ چھوڑ دیا ڈرانے کے لیے، جیسے آج کل پروپیگنڈا مہم ہوتی رہتی ہے. اعصابی جنگ، اس کو اعصابی جنگ کہا جاتا ہے، دماغی جنگ، دماغ پہ دباؤ ڈال دو اعصاب پر. تو کافروں نے کہا ہمارا 3000 کا لشکر آ رہا ہے. صحابہ تھوڑے سے گھبرائے، یا اللہ پہلے بھی کافر آئے ہوئے ہیں کافی تعداد میں، 3000 اسلحے سے لیس آئے گا، کیا کریں گے؟ اللہ نے نبی کو بتایا، نبی ان کو بتا دو پریشان مت ہونا، 3000 کافر آئیں گے، میں 3000 فرشتے بھی اتاروں گا، وگرنہ ایک فرشتہ بھی کافی تھا، یہ تمہاری تسلی کے لیے اتار رہا ہوں. فرمایا اذ تقول للمؤمنین، نبی جب آپ فرما رہے تھے مومنوں کو، اللہ یکفیکم، کیا تمہیں کفایت نہیں کرے گا، ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، اتارے جانے والے. یہ نہ کافروں کا 3000 لشکر آیا نہ فرشتے آئے، 1000 کافر آئے تھے، 1000 فرشتہ بھی اللہ نے اتارا ہے، وہ آگے آیت میں آنے والا ہے. لیکن کافروں نے ایک اور شوشہ چھوڑا، ہمارا 5000 کا ایک اور لشکر آ رہا ہے، 3000 ادھر 5000 ادھر، او طوفان. یہ 1000 بڑی تعداد ہوتی ہے جنگ کے اعتبار سے. یہ ویسے ادھر کبھی کبھی چند 100 کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہزاروں تھے، ہزاروں تو کہتے ہیں ملین تھے، کچھ ملین شلین جمع کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. یہ بڑی تعداد ہوتی ہے، یہ انسانوں کو ہلا دیتا ہے. انہوں نے کہا ہمارا 5000 آتا ہے. اللہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، آنے دو. ان تصبروا، صحابہ اگر تم صبر اختیار کرو، نیکی پر جم جاؤ. صبر کا میں نے ایک معنی کیا نیکی پر جم جانا. وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیز اختیار کرو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور وہ کافر تمہارے پاس ابھی اگر آ گئے، هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، اللہ ابھی 5000 فرشتے تمہارے پاس اتار دے گا، تمہاری مدد ہو جائے گی. فکر نہ کرنا. نہ 5000 آئے نہ اللہ نے 5000 اتارے. فرمایا آ گئے تو میں بھی اتاروں گا، لیکن وہ آئی نہیں. صحابہ کو اللہ نے تسلی دے دی. لیکن اتنی بات دنیا کو بتا دی، دنیا والوں، صحابہ نہتے تھے بغیر اسلحے کے، افرادی طاقت کمزور، اسلحہ کمزور، بھوک پیاسے، اسباب کمزور، معیشت کمزور، لیکن ایمان مضبوط تھا، تقوی مضبوط تھا، اللہ پہ نظر مضبوط تھی. اللہ نے ان کی غیبی مدد کی کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی مدد آئے گی اور دشمن زیر ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو بلکہ ساری امت کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی، تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ